بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز حضرات، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد ظالم سے چھڑانا اور ظالم کی مدد ظلم سے باز رکھنا ہے۔ جس کو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ کسی بھائی کی حاجت براری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا امت اللہ کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ ایذا رسانی خلق ہے۔ ایمان کے بعد افضل تر نیکی خلق کو آرام دینا ہے۔ جو شخص سلام سے پہلے بات کرے اس کا جواب مت دو جب تک پہلے سلام نہ کر لے۔ سلام میں سبقت کرنے والے کو 30 اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب دو بھائی مصافحہ کرتے ہیں تو ان میں 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ 69 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جن دونوں میں سے زیادہ خندہ کشادہ پیشانی ہوتا ہے، اور ایک رحمت دوسرے کو۔ حق ہمسائے کی درجہ وار 40 گھروں تک ہے، یعنی چاروں طرف 40 گھر۔ ہمسایوں کا حق صرف یہی نہیں کہ ان کو ستائے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے۔ قیامت کے دن غریب ہمسایہ امیر ہمسائے کا دامنگیر ہوگا۔ احوال پرسی کرنا اور پھر اظہار غمخواری نہ کرنا دلیل نفاق ہے۔ کافر ہمسایہ کا ایک حصہ حق ہے، مسلمان ہمسایہ کا 2 چند اور رشتہ دار ہمسایہ کا 7 چند۔ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی تکریم کرے۔ جس نے پڑوسی کے کتے کو مارا اس نے پڑوسی کو ایذا دی۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، اگرچہ تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزہ دار رہے۔ جس کے شر سے پڑوسی بے خوف نہ ہو وہ مسلمان نہیں، خواہ وہ پڑوسی کافر ہو یا مومن۔ قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ حق ہمسایہ اسی سے ادا ہوتا ہے جس پر اللہ رحمت کرتا ہے۔ جب جنازے کے ہمراہ جائے تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کر، اور خیال کر کہ وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا اور مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کی تلخی کا مزہ چکھ چکا اور مجھے ابھی چکھنا ہے۔ وہ خاتمے کے ڈر سے نکل گیا، مجھ پر ابھی باقی ہے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ تیری تعظیم کرے جب کہ تو بوڑھا ہوگا۔ جو شخص بوڑھوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں۔ رنجش کی حالت میں بہتر وہ ہے جو صلح میں سبقت اور سلام علیک کرے۔ ہر نیک و بد کے ساتھ نیکی کر، اگر وہ نیکی کرنے کے قابل نہیں تو اس لائق ہے۔ بدوں سے نیکی کرنا نیکوں کا کام ہے اور نیکوں سے بدی کرنا بدوں کا کام ہے۔ جو کام سب سے زیادہ سبب مغفرت ہوگا وہ کشادہ روئی اور شیریں زبانی ہے۔ جو چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کر۔ ہر قوم کے معزز آدمی کی تعظیم کر۔ کوئی مسلمان تیرے ہاتھ اور زبان سے ایذا نہ پائے۔ 3 دن سے زیادہ کسی آشنا سے تاکہ کرام نہ کر۔ جو نرمی سے محروم ہو وہ نیکی سے بالکل محروم رہا۔ تہمت کی جگہ سے دور رہ، کسی کو اپنی نسبت بدگمانی میں نہ ڈال۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے پرہیز کر۔ ایسا اشارہ حرام ہے جس سے کسی کو رنج ہو۔ کوئی صدقہ زبانی صدقہ سے بہتر نہیں۔ زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی سفارش کر دے یا اذیت ہٹا دے یا جان بچائے۔ زیادہ قبول کے لیے جا، خود عبرت حاصل کر اور مغفرت مسلمین کی دعا کر۔
سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے اور آگ سے دور ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے نزدیک ہے۔ جب 3 شخص سفر کو جائیں تو ایک کو اپنا سردار بنا لے۔ 3 باتوں میں دیر نہ کر، نماز جب وقت ہو جائے، جنازہ جب تیار ہو اور بیوہ کا نکاح جب اس کا جوڑ مل جائے۔ 2 نعمتیں ہیں کہ ان میں اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، ایک تندرستی، دوسرے قلبہ میں فراغت۔ جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم عقل سے خالی رہا، جو شقا کے پیچھے لگا وہ غافل ہوا، جو امرہ کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑا، جس قدر اس کے نزدیک ہوا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوا۔ سب اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا خیال کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ کھاؤ، خیرات کرو اور پہنو، اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ کرو۔ جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھا میں اس کے واسطے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ ایماندار آدمی کو شایان نہیں کہ خود کو ذلیل کرے، یعنی اس بلا کو ہاتھ ڈالے جس کے مقابلے کی طاقت نہ ہو۔ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، بغیر سخی اٹھانے کے حلیم اور بغیر تجربہ کے حکیم نہیں ہو سکتا۔ زمانے کو برا نہ کہو کہ اس کا فاعل حقیقی اللہ برتر ہے۔ نجات کیا ہے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا، اپنے گھر میں قیام رکھنا اور گناہوں پر نادم ہونا۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جسے نیکی کی توقع ہو اور بدی کی نسبت اطمینان ہو کہ وہ نہیں کرے گا، اور بدتر شخص وہ ہے جسے نہ نیکی کی توقع ہو نہ ہی بدی نہ کرنے کی نسبت اطمینان ہو۔ کوئی مرد دوسرے کے مقام سطر کو نہ دیکھے، نہ کوئی عورت دوسری عورت کے مقام سطر کو دیکھے، نہ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ بغیر گیر ہو کر ایک ہی کپڑے میں سوئے، اور نہ کوئی عورت دوسرے عورت کے ساتھ بغیر گیر ہو کر ایک کپڑے میں سوئے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ران سے کمر تک مقام سطر قرار دیا ہے۔ ایمان 2 نصف ہے، نصف صبر اور نصف شکر۔ صبر ایمان سے ایسا ملا ہوا ہے جیسے سر جسم سے۔ جو کوئی قصور کرے گا اس سے اسی کا مواخذہ کیا جائے گا۔ باپ سے بیٹے کا مواخذہ نہ ہوگا اور نہ بیٹے سے باپ کا۔ جس کسی نے ظالم کی مدد کی اس نے گویا غضب الہی خود اپنے سر لے لیا۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کینہ اس شخص کے دل میں ہے جو بہت جھگڑے بکھیڑے اور مباحثے کرتا رہتا ہے۔ 4 شخص مرفوع قلم ہے: لڑکا جب تک بالغ نہ ہو، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو، دیوانہ جب تک تندرست نہ ہو، اور بوڑھا جس کی عقل زیادتی امہ کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہو۔ جو شخص اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپس میں سلام کا عام رواج کرو، محبت بڑھے گی۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی حرص، دوسری عمر کی۔ ہر ایک دین کے واسطے خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ جو چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوش خلقی ہے۔ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص
اس کے دین میں فساد ڈالتے ہیں۔ جس چیز میں فحش ہوگا اس کا انجام سوائے تباہی کے کچھ نہیں، اور جس میں حیا ہے اس کا انجام اس کی زینت ہے۔ قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں کوئی چیز خوش خلقی سے زیادہ وزنی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بد کو بد زبان کو بہت برا سمجھتا ہے۔ جب 3 شخص بیٹھے ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوشی نہ کریں کہ اس سے وہ آزردہ ہو جائے گا۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھ رکھے۔ کھانا کھلانا واقف نہ واقف ہر دو کو سلام کہنا بہترین سلام ہے۔ ایک گھروا جب چل رہا ہو تو کافی ہے کہ ان میں سے صرف ایک ہی سلام کہے۔ اسی طرح ایک جگہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی ایک ہی کا جواب سلام کافی ہے۔ دوست کے ساتھ محبت اعتدال کے ساتھ رکھو، کیونکہ ممکن ہے کبھی بگاڑ ہو جائے۔ اسی طرح دشمنی کے ساتھ دشمنی حد سے زیادہ نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کبھی تمہاری محبت ہو جائے۔ جس شخص کے دونوں دن یعنی آج اور کل گزشتہ برابر ہو جائیں وہ نقصان زدہ ہے، اور جس شخص کا گزشتہ کل آج سے اچھا تھا وہ محروم ہے۔ گوشہ نشینی کو لازم پکڑو، وہ عبادت ہے اور تم سے پہلے نیکوکاروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کی عبادت اس طرح سے کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو تمنا سے بچا کہ وہ بیوقوفوں کی دادی ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ مومن کو ایذا پہنچانا اللہ کے نزدیک کعبہ اور بیت المعمور گرانے سے 15 گناہ بڑا ہے۔ لوگ اللہ کے عیار ہیں، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا اس کے عیار کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، بس اگر وہ جواب دے تو ٹھہرتا ہے، ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ جب تو صبح کرے تو پھر نفس سے شام کا ذکر نہ کر، اور جب تو شام کرے تو پھر نفس سے صبح کا ذکر نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا انجام ہوگا۔ جس نے جہالت سے اللہ کی عبادت کی اس کا فساد اصلاح سے زیادہ ہوتا ہے۔ جاہل ایک دفعہ عذاب دیا جائے گا اور عالم 7 دفعہ۔ مومن کی فراست سے بچتے رہو، یقیناً وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مجھے اپنی امت پر زیادہ خوف منافق اور زبان دراز کا ہے۔ عبادت کے 10 جزو ہیں، 9 ان میں سے طلب حلال ہیں۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کہاں سے مال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کو کہاں سے دوزخ میں داخل کرے۔ جو شخص ایک کپڑا 10 درہم کا مول لے اور اس کی قیمت میں 1 درہم حرام ہو تو وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ ایماندار کا غصہ بھی جلد ہوا کرتا ہے اور راضی بھی جلد ہوا کرتا ہے۔ آدمی کو اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تمہارا ہمسایہ اگر تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اور اگر قرض مانگے تو قرض دو۔ اگر تم سے کوئی کام پڑے تو پورا کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، اور مر جائے تو جنازے کے ہمراہ جاؤ۔ اس کو بہتری حاصل ہو تو مبارک باد کہو، مصیبت پڑے تو تعزیت کرو۔ بغیر اس کی اجازت کے اپنی عمارت اونچی مت کرو کہ اس کی ہوا رکے۔ اگر کوئی میوہ خریدو اس کو ہدیہ دو، ورنہ چھپا کر اپنے گھر میں لاؤ۔ اپنے بچے کو میوہ لے کر باہر نہ جانے دو کہ کسی ہمسائے کے بچے کو رنج نہ ہو۔ اپنی ہنڈیا کی خوشبودار بگھار سے اس کو ایذا مت دو۔ اپنی ہنڈیا کی خوشبودار بگھار سے اس کو ایذا مت دو، مگر اس صورت میں 1 چمچہ اس کے ہاں بھی بھیجو، اور حقوق اسی سے ادا ہوں گے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ رحم رحمان سے مشتق ہے، جو کوئی اس کو ملائے گا
رحمان سے ملے گا، جو کوئی اسے قطع کرے گا رحمان سے قطع کرے گا۔ جس کو سلامت رہنا اچھا لگے وہ سکوت لازم پکڑے، اور چاہیے کہ تیرا گھر تجھ کو گنجائش کرے۔ مومن کی زبان دل سے پیچھے رہتی ہے، یعنی بولنا چاہتا ہے تو دل میں سوچ رہتا ہے، تب زبان سے نکالتا ہے۔ جب کوئی تم کو دعا دے تو تم بھی دعا دو، اس سے بہتر یا وہی۔ سخی کا کھانا دوا ہے اور بخیل کا مرض۔ زیادہ گوئی سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی چیز بری نہیں۔ نہ نقصان اٹھانا چاہیے نہ نقصان پہنچانا۔ میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف سے بری ہیں۔ سخی گنہگار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عابد سے اچھا ہے۔ آگ خشک لکڑی میں اتنی جلدی نہیں لگتی جتنی غیبت بندے کے حسنات کو خشک کرتی ہے۔ لوگوں میں سے برا وہ ہے جس کی تعظیم اس کے شر کے خوف سے کی جائے۔ بہتر وہ ہے کہ دیر میں خفا ہو اور جلد مان جائے، اور بدتر وہ ہے کہ جلد غصے ہو اور دیر میں راضی ہو۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، اس سے وہ جمع کرتا ہے جسے عقل نہ ہو، اس پر وہ عداوت کرتا ہے جسے علم نہ ہو، وہ حسد کرتا ہے جس کو سمجھ نہ ہو، اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے جیسے یقین نہ ہو۔ دنیا کی کوئی چیز تیرے پاس نہ ہو لیکن یہ چار چیزیں ہوں تجھے ضرر نہیں: راست گفتاری، حفظ امانت، خوش خرکی اور غذائے حلال۔ دنیا حلال بھی عذاب ہے مگر یہ حرام کے بنسبت خفیف ہے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ مفلس نہیں ہوتا۔ آدمی کے دوست تین ہیں، ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا قبر تک، تیسرا قیامت تک۔ قبض روح تک کا ساتھی تو مال ہے، قبر تک کا ساتھی اس کے گھر والے، اور قیامت تک کے ساتھی اس کے اعمال۔ کارہائے زندگی کو پائیدار سمجھ کر اور کارہائے آخرت کے وقت یہ خیال کر کہ کل ہی موت کا سامنا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔